بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور اس آمد کی مبارک تمام عالم اسلام کو۔ آج ہم آپ کو اس ماہ کی ایسی فضیلتیں، ایسی برکات بتائیں گے اور ایسا اجر و ثواب اس مہینے میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کم لوگ جانتے ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس مہینے میں اتنی برکتیں اور اتنی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کے فضل و کرم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خدا کے ساتھ منسوب ہے، اور اس مہینے میں بہت زیادہ خدا کی طرف سے برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خدا کے نزدیک سب مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک باقی تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کی راتیں باقی راتوں سے افضل ہیں، اس مہینے کے دن باقی دنوں سے افضل ہیں، اس مہینے کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے افضل ہیں، اس مہینے کے لمحات باقی مہینوں کے لمحوں سے افضل ہیں۔ تو اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کریں، ایک ایک پل سے استفادہ حاصل کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں اگلا ماہ رمضان کس نے دیکھنا ہے کس نے نہیں، تو کوشش کریں کہ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کریں۔ اس میں سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مومن سانس بھی لیتا ہے تو اس کا ایک ایک سانس تسبیح شمار کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! آپ نے صرف سانس لینا ہے اور فرشتے لکھ رہے ہیں کہ آپ تسبیح کر رہے ہیں۔ اس میں نماز والوں کو خدا عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں نماز ادا کرے گا، اللہ اسے عذاب نہیں دے گا، اور قیامت کے دن اللہ اسے آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا، جو بھی اس مہینے میں نماز پڑھے گا۔ افطاری والے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ حدیث ہے کہ جو اس ماہ رمضان میں کسی ایک مومن کی افطاری کروائے گا، کسی ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا، تو اسے اتنا ثواب ہے جتنا غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب ہے، اور یہ بھی اجر اس کے ساتھ ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے یا رسول اللہ، اگر کوئی کسی کی افطاری نہ کروا سکے تو پھر وہ اس ثواب سے کیسے فائدہ حاصل کرے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو زیادہ اہتمام نہیں کر سکتا وہ کم از کم ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے، اور جو ایک کھجور بھی نہیں کسی کو دے سکتا وہ پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروا دے تو بھی اسے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! اچھا اخلاق رکھنے والوں کو پل صراط پر آسانی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا اخلاق رکھیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے قریبیوں سے، اپنے دوستوں سے۔ اس ماہ میں جتنا اچھا اخلاق رکھیں گے آپ کو اس کا فائدہ پل صراط پر ہوگا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد جو برائیوں سے خود کو روکے گا اللہ اس سے عذاب روک لے گا۔ جو اس مہینے میں اپنا ہاتھ برائیوں سے روکے گا، خود کو برائیوں سے روکے گا، تو قیامت والے دن اللہ اس پہ سے عذاب کو روک لے گا، اللہ اس پہ فضل و کرم کی بارش نازل فرما دے گا۔ جو احسان کرے گا خدا اس پر احسان کرے گا۔ اس مہینے میں جو کسی مومن مرد عورت کے ساتھ احسان کرے گا، نیکی کرے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن اس پر احسان کروں گا، اس کے ساتھ نیکی کروں گا۔ جب ہر کوئی احسان اور نیکی کے لیے، اس کے فضل و کرم کے لیے ترسے گا، جب لوگ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اللہ کہتا ہے میں اس پہ احسان کروں گا جو اس مہینے میں کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے۔ ایک آیت تلاوت کرے گا تو اسے مکمل قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس ماہ رمضان میں، اس بابرکت مہینے میں جو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! یعنی ایک آیت تلاوت کرنی ہے اور مکمل قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب ملے گا۔ اتنا کرم اللہ کی طرف سے اس مہینے میں۔ ایک واجب نماز 70 نمازوں کے برابر اجر و ثواب۔ جو اس مہینے میں ایک نماز واجب ادا کرے گا اسے باقی مہینوں میں واجب 70 نمازیں ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ کے نبی نے کھول کھول کے فضیلتیں بیان کی۔
اور فرمایا کہ اس مہینے میں اتنا اجر و ثواب ہے، بلکہ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں اسے بخش دوں گا، کوئی مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا، کوئی مجھے اپنی پریشانی بتائے گا تو میں اس کی پریشانی حل کروں گا، کوئی میرے در پہ آ جائے گا، میرے دروازے پہ آئے گا، جو اہل بیت کے در پہ آئے گا، اہل بیت کے در پہ آ جانا، اللہ کے در پہ آ جانا، اہل بیت کے دروازے پہ آ جانا، اللہ کے دروازے پہ آ جانا، جو بھی اس در پہ آ جائے گا، اس دروازے پہ آ جائے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں گا، میں اس کی مشکلیں، پریشانیاں، اس کی ہر قسم کی مصیبتیں ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا۔ تو اس مہینے میں اپنے خدا کے ساتھ جڑ جائیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اہل بیت پر درود پڑھیں، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کریں، مومنین کے ساتھ احسان کریں، اللہ کی عبادت کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔